خلوت کیا ہے؟ خلوت نفس ہے، اور جلوت کیا ہے؟ جلوت قربت الہی ہے۔ تیری دہلیز پر، تیرے دروازے پر تیرا منگتا بن کے آیا ہوں اور بیٹھ گیا ہوں بھکاری بن کے۔ وہ خالی خانہ کعبہ کے پاس نہیں ہوتا، اسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے رب کائنات کے پاس ہوں۔ اعتکاف کا 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب ہے، یہ کہیں جا نہیں رہا، یہ مل ہی جانا ہے، مگر اس کی حکمت کو سمجھیں۔ طواف کرنے والے تو جلوت میں ہیں، اعتکاف کرنے والے خلوت میں ہیں، ان دونوں کا ذکر الگ سے کیوں کیا؟ تو میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، مگر کاش میری روح اور دل کے بھی زیادہ قریب ہو۔ حضور نبی اکرم رؤوف الرحیم صاحب کوثر و تسنیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ سے آپ کے 20 دن اعتکاف کرنے کا اجر ملے، تو مولا مجھے بھی نبیوں ولیوں کی طرح خالی نہ لوٹانا مولا۔ اب تنہائی اور خلوت کو چھوڑ دیجئے، قم، اب کھڑے ہو جائیے، اب قیام کا وقت ہے۔ پھر وہی طائفین والا دور چلنے والا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ میل جول شروع ہوگا، تو پھر وہ نور آپ کی حفاظت کرے گا جو قربت میں خلوت میں آپ کو عطا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ اعتکاف شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی عبادات اپنے عروج کو پہنچ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لمحات قریب آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمارا عنوان ہے خلوت میں جلوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلوت اس لیے اختیار کی جاتی ہے، اپنے مالک حقیقی کے ساتھ تنہائی میں اس لیے جایا جاتا ہے تاکہ بندہ مخلوق سے دور ہو جائے، اور جو بندہ مخلوق سے دور ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کے قریب ہو جائے۔ لوگوں سے تعلق اس لیے توڑ لیا جاتا ہے تاکہ مولا کریم سے تعلق کو جوڑ لیا جائے، اور دل سے دنیا کو نکال دیا جاتا ہے، جو خلوت کا مقصد ہے کہ دل سے دنیا نکل جائے تاکہ انوار الہی اس میں داخل ہو سکیں۔ چوتھی بات یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے خلوتیں اس لیے اختیار کیں، اکثر انبیاء کرام نے خلوتیں اختیار کیں تاکہ امتیں اس سنت کو زندہ رکھیں۔ تو آج اسی سنت کو زندہ کرنے کا موقع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خلوت جو ہے یہ کیوں اہم ہے۔ غار حرا کی خلوت سے سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے دور تہنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف طریقوں سے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ عبادت کے تو احکام نہیں آئے تھے، تو عبادت کس طرح کی تھی؟ یہ دراصل انبیاء کرام جو پہلے گزر چکے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی شریعت جو ہے اس پر آپ اور آپ کے آباء قائم تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے مختلف طریقوں سے اللہ کے اذکار اور اس کی یاد میں مشغول ہوتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے زاد راہ لے کر خلوت میں تنہائی میں چلے جاتے، اور کبھی 40 دن اور کبھی مہینہ اور کبھی لمبے عرصے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا معاملہ جو ہے وہ جڑ چکا تھا، اللہ پاک کے ذکر کی لذتیں جو ہے وہ مل چکی تھیں، اس لیے کہ پہلی وحی پھر نازل ہوئی۔ جب بندہ خلوت میں رہتا ہے اور خلوت کا انعام اس کو ضرور دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں 2 بڑی خلوتوں کا ذکر ہے جس کا میں آگے چل کے ذکر کروں گا آپ کو، اور جب بھی خلوت اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے اور خلوت کا دور ختم ہوتا ہے تو پھر جلوت یعنی قربت الہی جو ہے، اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو جب غار حرا کی خلوت کا معاملہ تھا تو غار حرا کے بعد اللہ پاک نے اقرا بسم ربک کی سورہ العلق کی آیات نازل فرما کر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول سے منور فرما دیا۔ قرآن حکیم کا نزول شروع ہو گیا۔ اگلے مرحلے میں پھر ایک دور آ گیا فترۃ الوحی کا، کہ پہلی وحی آنے کے بعد یعنی خلوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام عطا فرمایا قرآن کا نور، مگر اس کے بعد وحی رک گئی جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ فترۃ الوحی کے بعد جب دوبارہ قرآن حکیم کی آیات آئیں تو وہ یہ تھیں کہ اے حبیب اب تنہائی اور خلوت کو چھوڑ دیجئے، قم، اب کھڑے ہو جائیے، اب قیام کا وقت ہے، وقت قیام ہے، قم فانذر، اور ان کو ڈرائیے جو مجھے بھول چکے ہیں، جو آخرت کے دن کو بھول چکے ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اب تکبیر الہی ادا کرنے کا اور اللہ کے اذن سے اللہ کی بلندی اور بزرگی اور بڑائی کا ذکر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بندہ خلوت میں ہو، خلوت میں اپنے من کا رانجھا راضی کر رہا ہو، اپنے من کی ڈور اپنے مولا سے ملا کے بیٹھا ہو، اللہ کے ذکر کی خلوتوں اور لذتوں میں ہو، میلے ٹھیلے اور رونقیں گلی بھلے بازار کی ساری چھوڑ کے
بندہ خلوت میں آیا ہو اور خلوت میں آنے کے بعد رب فرما دے کہ اب آپ جائیں اور جلوت میں چلے جائیں اور لوگوں کو پکڑیں اور ان کو ڈرائیں اور میری تکبیر بیان کریں، اب اشاعت اسلام کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بڑا ہی مشکل موڑ تھا۔ تقریباً 30 مہینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام کا حکم ہو گیا کہ اب آپ اپنے عشیر کو، رشتہ داروں کو جمع کیجئے اور اب اشاعت دین کا کام باقاعدہ طور پر فرمائیے۔ اب خلوتیں کم ہو گئیں اور لوگوں میں میل جول، دعوتیں دینا، ملاقاتیں کرنا، ان کو دین کا پیغام دینا، دین کی بات سمجھانا، اللہ کے قریب بلانا، یہ رابطے زیادہ ہو گئے۔ جب زندگی میں یہ انقلابی رنگ آ گیا تو غار حرا کی خلوتیں ناظرین کم ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر تکالیف بڑھنی شروع ہوئیں۔ جنہیں وہ پیغام پسند نہیں آیا تھا انہوں نے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کی، اور وہ رکاوٹیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ پھر امت کی تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع کیا۔ جب امت کی تربیت کے کٹھن مرحلے سے گزرے تو مصروفیات اتنی بڑھ گئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تنہائی کے لمحات یاد آنے شروع ہوئے جب ذکر کی لذتیں ہوتی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تصور میں اللہ کو یاد کرتے ہوتے تھے۔ پھر قریش نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب کا وقت آ گیا، کھانا پینا دانا پانی سارا بند کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ کو ایک مکے کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا، آپ کے بنو ہاشم کو۔ سوشل بائیکاٹ کے ساتھ تقریباً 9-10 سال جو تھا غار حرا کی خلوتیں جو تھی وہ ستاتی رہیں، اور جب سوشل بائیکاٹ ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، پیار کرنے والے دادا نہ رہے، پیار کرنے والے چچا نہ رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سہارا ظاہری طور پر دنیا کا جب نہ رہا، بیٹے جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج النبی کا سفر عطا فرمایا، اور معراج میں وہ جو خلوت میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا غار حرا میں، اب اللہ پاک نے اپنے جلوے میں اور اپنے قرب میں بلا لیا اور وصل عطا فرما دیا۔ اب ہجر ختم ہو گیا، فرقت ختم ہو گئی، اللہ پاک کا وصال ہو گیا، اور اللہ کا وصل ملنا تھا کہ پھر جلوت میں خلوت کے مزے آنے شروع ہو گئے۔ اللہ پاک نے کہا اے حبیب، آپ کو میں نماز کی نعمت عطا فرماتا ہوں، آپ نماز لے کر جائیے، اور جب آپ نماز میں سجدے میں جائیں گے تو یہی قربت الہی کے مزے جو آپ کو کعبہ قوسین او ادنیٰ کے اونچے مقام پر ملے ہیں، جب آپ نماز کے سجدے میں جائیں گے تو یہی قربتیں پھر بحال ہو جائیں گی اور آپ اسی لذت اور مزے میں آ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومنوں کا معراج ہے، اور اس معراج میں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے۔ گویا وہ جو خلوتیں غار حرا سے کم ہو رہی تھیں، اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے جلوے اور اپنی قربت ایسی عطا فرما دی کہ پھر فرمایا کہ اے حبیب، اب آپ مکے کی گلیوں میں چلیں گے مگر آپ مجھے بھولیں گے نہیں، آپ کی نظروں میں ہوں گا، آپ کی نظروں میں اسی ملاقات کے اور اللہ پاک کے دیدار کے جلوے ہوں گے۔ اے حبیب اب آپ جائیے اور تربیت امت کے ساتھ دعوت اسلام کا درس دیجئے۔ اب آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ واصل ہو گئے ہیں، اور یہ وصل عارضی نہیں ہے، جب آپ نماز پڑھیں گے سجدہ کریں گے تو اس وصل کے مزے پھر دوبارہ بڑھ جائیں گے۔ پھر آپ نے اللہ پاک کے قرب کے لیے، انہی خلوتوں کو یاد کرنے کے لیے جو غار حرا کی تھیں، آپ نے اعتکاف فرمایا، خلوت پھر فرما لی۔ اعتکاف یعنی پھر خلوت میں چلے گئے۔ رمضان المبارک آیا تو آخری عشرہ جو مبارک جو تھا اس میں اعتکاف کر لیا، بلکہ 20 دن کا اعتکاف کر لیا۔ تو وہ کیا لذتیں اور وہ کیا کیفیات ہوں گی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر خلوت سے اور تنہائی سے محبت کرنے لگ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہاں دیکھیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلہ اعتکاف میں جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو یہاں پر ذکر یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کا چلہ اعتکاف اور خلوت کروائی۔ اس کا پیچھے جو بیان ہے وہ 30 دن کی خلوت تھی۔ معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ اے موسیٰ، آپ 30 دن کے لیے ان کو چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں۔ جب 30 دن اللہ پاک کی بارگاہ میں رہے اور پھر اللہ پاک سے التجا کی تو اللہ پاک نے کہا کہ ابھی تھوڑی محنت کی اور ضرورت ہے، اے پیارے نبی آپ ایسا کریں کہ ان 30 دنوں میں 10 دن کا اور اضافہ فرما لیں۔ یہ 40 کا جو عدد ہے اس سے بھی اللہ پاک کو بڑا پیار ہے۔ 40 کے عدد میں بہت سارے وظائف اور تسبیحات 40 کے عدد میں کی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ کے حکم سے 40 راتیں وہاں پہ ٹھہرنا پڑیں، اور جب یہ 40 دن کا چلہ ہو گیا، خلوت ہو گئی،
تو پھر نعمت اور اللہ پاک کی طرف سے انعام کیا ملا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، پھر اللہ پاک نے موسیٰ سے کلام کیا، یعنی اللہ پاک کی آواز سننے کو ملی۔ تو حاضرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ قرب میں جاتا ہے، خلوت میں جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم 10 دن کا اعتکاف کرتے ہو، 10 دن کا اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یہ 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہے، کا حجتین و عمرتین، یہ اس طرح ہے جس طرح تم نے 2 حج ادا کر لیے اور 2 عمرے ادا کر لیے۔ اور یہ جو اعتکاف کا ایک عشرہ ہے، یعنی 10 دن اعتکاف کے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے 4 خلوت کے عشروں کے برابر ہیں، 4 خلوت کے عشروں کے برابر۔ 40 دن کے چلوں کا بدل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تھا وہ 10 دن کا اعتکاف عطا فرما دیا۔ کیونکہ جب بھی بندہ خلوت میں جاتا ہے اور اعتکاف کرتا ہے تو پھر اس کو کچھ انعامات ملتے ہیں، اور وہ انعامات کیسے ہوتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی آپ تربیت فرما رہے تھے تو آپ ان کو حجرے میں بند کر کے جاتے تھے، لیکن جب واپس آ کر حجرہ کھولتے تھے، تالا کھولتے تھے، تو وہ اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتی تھی، اور ان کے آگے طرح طرح کے انواع و اقسام کے پھل اور جنت کے میوے پڑے ہوتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ گویا جب بندہ خلوت میں جاتا ہے تو اللہ پاک اسے جنتی میوے عطا فرماتے ہیں، یہ اس کا اصول ہے کہ خلوت کے بعد نعمت عطا ہوتی ہے، وہ نعمت جنت ہو، نعمت رحمت ہو، نعمت قربت ہو، یا دنیا اور ما فیہا کے انوار اللہ پاک ان کو عطا فرما دے۔ تو جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو اللہ کی ولیہ تھیں، جو نبی نہیں تھیں، جو انبیاء کی ماں تھیں، اللہ پاک ان پہ سلامتی کرے، جب ان کو اللہ پاک پھلوں کے بغیر نہیں رکھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلوت کے بعد اپنے کلام کے بغیر نہیں رکھا، اپنے انعام کے بغیر نہیں رکھا، اپنے قرب کے بغیر نہیں چھوڑا، تو پھر اعتکاف کرنے والے کو اللہ پاک کیسے چھوڑ دیں گے؟ اب غلطی ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہے، ہم لوگ اس کے ثواب میں پڑ گئے کہ شاید اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہوگا۔ حاضرین، ثواب تو ہے ہی، ثواب کا تو یہ عالم ہے کہ ایک صحابی نے اپنا گھر بنایا، کمرہ بنایا اور روشن دان رکھا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ تم نے چھت کے پاس جو ہے کھڑکی سی یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ سوال کیا تو وہ کہنے لگا حضور یہاں سے تازہ ہوا اور روشنی اندر آئے گی۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو تیری روشنی اور ہوا نے رکنا نہیں تھا، اس نے بھی آتے جانا تھا۔ تو گویا جب نیت بندہ ٹھیک کر لے تو اس نیت کے ساتھ جو دیگر فوائد اور پھل فروٹ ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں آپ کو۔ تو آپ سوچئے کہ یہ جو اعتکاف کا 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب ہے یہ کہیں جا نہیں رہا، یہ مل ہی جانا ہے، مگر اس کی حکمت کو سمجھیں۔ حج کیا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے، اور وہ جو آپ کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے اس کو بندہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک پردے کے فاصلے پر میں رب کائنات کے پاس ہوں۔ اس کا دل اللہ کے پاس ہوتا ہے، اس کی روح اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، وہ خالی خانہ کعبہ کے پاس نہیں ہوتا، اسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے رب کائنات کے پاس ہوں۔ وہ بیت اللہ یا دیواروں اور پتھروں کے پاس نہیں ہوتا، اسے اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے، اس کا دل رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی روح رب کے وصل میں چلی جاتی ہے۔ جب بندے کو حج کے موقع پر اللہ کا قرب اور وصل اس حد تک ملتا ہے تو حدیث مبارکہ میں اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمروں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب سے نوازتا ہے، اے اعتکاف کرنے والے تجھے اللہ پاک 1 نہیں 2 قربوں سے نوازے گا، 2 حجوں سے نوازے گا، 2 عمروں سے نوازے گا۔ ایک حاجی کو اور زائر طیبہ کو اور زائر مکہ کو جو اللہ پاک قرب عطا فرماتے ہیں، وہ اگر اس سے پوچھے نا کہ آپ عمرے پر گئے، آپ حج پر گئے، آپ نے خانہ کعبہ پہ پہلی نظر کی تو آپ کی کیا کیفیت تھی، وہ کہے گا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں اس کیفیت کو بیان کرنے میں جو فقط کعبۃ اللہ کو دیکھ کر محسوس ہوئی، اور جو اس کے دل کی کیفیات ہیں وہ احاطہ تحریر میں کوئی نہیں لا سکتا۔ تو حاضرین، اسی طرح جب اعتکاف میں بندہ خلوت میں جاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ یہ روشن دان جو میں نے رکھا ہے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی،
تو یقین جانیے کہ ہوا اور روشنی نہیں رکے گی، وہ آتی رہے گی۔ تو جب بندہ اعتکاف کرے تو نیت یہ کرے کہ میرے مولا میں اعتکاف تیرے قرب کے لیے کر رہا ہوں، میرا اعتکاف اسی طرح قبول فرمانا جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ قبول فرمایا تھا، میری خلوت اور تنہائی کو اسی طرح اپنے قرب میں لے لینا جس طرح تو اپنی بندی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کے اکیلے خالی حجرے میں تنہا نہیں چھوڑتا تھا، جنت کے میوے پھل اور اپنے انعامات عطا فرماتا تھا۔ اے مولا اگر میں تیری بارگاہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات سے الگ ہو کر تیری بارگاہ میں، تیری دہلیز پر، تیرے دروازے پر تیرا منگتا بن کے آیا ہوں اور بیٹھ گیا ہوں بھکاری بن کے، تو مولا مجھے بھی نبیوں ولیوں کی طرح خالی نہ لوٹانا مولا، میری دامن میری جھولی بھی بھر دینا، ثواب سے تو خود بخود بھر جائے گی مولا، مجھے اپنا قرب عطا فرمانا۔ نحن اقرب من حبل الورید، اے مولا تو میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، مگر کاش میری روح اور دل کے بھی زیادہ قریب ہو۔ تو اعتکاف کا مقصد فقط یہ ہے کہ بندہ ہو تو خلوت میں، مگر اس خلوت میں اس کو جلوت عطا ہو۔ خلوت کیا ہے؟ خلوت نفس ہے، اور جلوت کیا ہے؟ جلوت قربت الہی ہے، یہ اللہ پاک کے نور کی جلوت ہے۔ اور یہ کون سی جلوت ہے؟ اسی خلوت اور جلوت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی، عہدنا، ہم نے تاکید کی، عہد لیا ان سے، وعدہ لیا ان سے، کیا مولا؟ یہ کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ یہاں پر غور طلب ہے، یہ طواف اور اعتکاف کا ذکر اکٹھا کیوں آیا ہے؟ طواف اور اعتکاف کو ملا کر ذکر کیوں کیا ہے؟ آپ غور کیجئے، جب بندہ طواف کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے اس کا، کہیں اس کو ادھر سے کندھا لگ رہا ہے، کبھی کسی کا پاؤں لگ رہا ہے، کبھی کسی کا دھکا لگ رہا ہے، کبھی کسی کا جسم لگ رہا ہے، وہ لوگوں کے درمیان گھل مل جاتا ہے۔ مگر یہ لوگوں کے درمیان گھلنے ملنے اور اس کی حالت جلوت کو اللہ پاک نے ذکر کر کے کہا والعاکفین، ہاں اور اعتکاف کرنے والے، وہ جو کٹ کر میری بارگاہ میں صرف میرے ہو کر تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک کونا پکڑ لیتے ہیں مسجد کا اور اس میں بیٹھ جاتے ہیں، میری یاد میں بیٹھ جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، خلوت اختیار کر لیتے ہیں۔ مولا طواف کرنے والے تو جلوت میں ہیں، اعتکاف کرنے والے خلوت میں ہیں، ان دونوں کا ذکر الگ سے کیوں کیا؟ الگ سے اس لیے کیا کہ کبھی طواف کرنے والے کے دل کی حالت پڑھ کے دیکھو، وہ ہوتا تو طواف میں ہے، اگرچہ اسے دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، لوگ تو ہوتے ہیں اس کے ارد گرد، لوگوں کے رش میں ہوتا ہے، وہ راہب نہیں ہوتا کہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائے، وہ دنیا میں موجود ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہے، لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، خیال کر رہا ہے کہ کسی کے جبے کے اوپر، کسی کے احرام کے اوپر میرا پاؤں نہ آ جائے، لوگوں کے دھیان میں ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہے، دنیا داری میں بھی ہے وہ، مگر اس کے باوجود اس کے قلب کی حالت دیکھو تو اس کا قلب میرے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کے منہ سے جو ذکر اور اذکار نکل رہے ہوتے ہیں وہ مجھے خوش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تسبیحات مجھے خوش کر رہی ہوتی ہیں، اس کی عاجزی مجھے خوش کرتی ہے، اس کی انکساری میری کبریائی اور بڑائی میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں تو للطائفین ہے، لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اکٹھا لوگوں کے ساتھ طواف کر رہا ہے، لوگوں کے رش میں ہے، مگر اس کی کیفیت یہ ہے والعاکفین کہ وہ اندر سے تنہا ہے، اس کے ساتھ رب کے سوا کوئی نہیں جڑا ہوا۔ یہی اعتکاف کا مقصد ہے، اور اگر یہ اعتکاف کا مقصد ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع اور سجود کا ذکر اس لیے ہے کہ جب بندہ خلوت میں ہوتا ہے تو خلوت میں سب سے بڑی عبادت جو ہے، سب سے بڑا ذکر جو ہے، سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، رکوع کا مطلب ہے جھک جانا اس کی بارگاہ میں، اور سجود اور اللہ کے قرب کے لیے اس کے سجدے میں پڑ جانا۔ حاضرین، اعتکاف آ رہا ہے،
اعتکاف والوں کو اعتکاف مبارک ہو۔ ہماری دعا ہے کہ لوگ اعتکاف کریں اور انہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے اعتکاف اور خلوت کا اجر ملے، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلوں کا اجر ملے، انہیں رسول خدا حضور نبی اکرم رؤوف الرحیم صاحب کوثر و تسنیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ سے آپ کے 20 دن اعتکاف کرنے کا اجر ملے، حضور کی جو امت کے لیے دعائیں تھیں وہ اس کے حق میں ہوں، اور وہ جب بہت زیادہ ثواب لے کر نکلے وہاں پر تو وہ 2 حجوں 2 عمروں کا ثواب نہ ہو، بلکہ وہ قرب الہی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہو، وہ رب کے ساتھ جڑ جائے، وہ رب کے ساتھ مل جائے۔ پھر اعتکاف کے بعد اس کی زندگی میں پھر وہی طائفین والا دور چلنے والا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ میل جول شروع ہوگا، پھر وہ اعتکاف کی بہاریں جو اس نے خلوت میں لی تھیں بالکل اسی طرح جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوتوں میں اللہ کے ذکر سے اپنے اندر کو منور فرمایا، اور جب باہر جلوت میں آئے، گلیوں میں آئے، بازاروں میں آئے، پھر تبلیغ دین کے لیے پتھر پڑ رہے ہیں، پھر تبلیغ دین کے لیے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، دکھ مصیبتیں جھیلی جا رہی ہیں، مگر وہ جو خلوت میں اللہ کا نور ملا تھا، وہ جو خلوت میں اللہ کا قرب ملا تھا، وہ پھر دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو کسی کام نہیں آنے دیتا، کسی طرح سے بندے کو تھکاتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے والا اعتکاف سے پہلے بھی دیکھ لے کہ رکوع و سجود کے لیے وہ جا رہا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے لیے جا رہا ہے، اللہ کا سجدہ اللہ کا قرب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بندے اگر تجھے پتہ چل جائے کہ جس کی بارگاہ میں تو سجدہ کر رہا ہے اور جہاں سجدہ کر رہا ہے اسی جگہ اللہ کا نور ہے، تو کبھی قیامت تک اپنا سر نہ اٹھائے، اسی نور خدا کے اوپر اپنا سر رکھے۔ اے بندے جب تو سجدے میں جائے گا، اے اعتکاف کرنے والے جب تو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں ہوگا تو اس تصور کے ساتھ ہونا کہ اللہ فرماتا ہے انا اقرب من حبل الورید، کہ میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ہو گئے آپ، اور یہ قرب جب آپ کو دوبارہ واپس دنیا میں لائے گا، جب اعتکاف کے بعد آپ کی روٹین کی لائف شروع ہوگی تو پھر وہ نور آپ کی حفاظت کرے گا جو قربت میں خلوت میں آپ کو عطا ہوا۔ اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر انبیاء کرام نے خلوت اختیار کی۔ وہ یہ خلوت جو ہے لوگوں کے ساتھ جب جلوت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اعتکاف کے صحیح معارف اور اپنے نفس کی خلوت کے ساتھ اپنے رب کی قربت اور جلوت کے مزے جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں حرم کعبہ میں اور پوری دنیا میں، اللہ پاک ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور ان کے اعتکاف میں بیٹھنے اور ان کی اس عبادت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ پہ جو مشکل وقت ہے اس کو ٹال دے اور عزت عطا فرمائے، اور اسلام کو عزت عطا فرمائے، اور امت مسلمہ پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔